بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان ذیشان رفیق اشرفیہ میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام جس کا موضوع ہے، سب سے پہلے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کے بارے میں بات ہوگی، اور ساتھ ان کے جو دور خلافت ہے ان پہ بات ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہمارا اہم موضوع ہے وہ یوم عاشوراء کے حوالے سے، محرم الحرام، اس کی فضیلت اور مسائل کے حوالے سے۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنے جو میزبان ہیں، اپنے ساتھی، اپنے مہمان کرام جو کہ دوسری سٹیز سے ہمارے ساتھ تشریف لا رکھے، سب سے پہلے تو میں پروفیسر مفتی محمد دلاور حسین صاحب سے آپ کا تعارف کرواتا جاؤں۔ یہ ماشاءاللہ سے سرگودا یونیورسٹی سے ایم فل ہیں اسلامک اسٹڈیز اور اردو میں، اور ابھی جو ہیں آپ ماشاءاللہ سے پنجاب کالج دیپالپور میں ایز اے پروفیسر جو ہیں اردو اور اسلامیات اسٹڈی میں خدمت سر انجام دیں جی۔ اور دوسری جانب محمود الحسن صاحب، یہ بھی دیپالپور سے ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہ بھی دیپالپور کی جو انٹرنیشنل سمز منڈی ہے وہاں کی مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں، اور ساتھ ان کے قاری محمد اشفاق صاحب جو کہ جامعہ اشرفیہ اکاڑا میں ایز اے استاد ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں قاری محمد اشفاق صاحب کو مائک اوور کرتا ہوں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ سبحان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ماشاءاللہ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو آئے اور چھا جائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو در کعبے کا کھلوائے ادا و ہوا کے روکے زلزلوں کو مار کر درے ہوا بھی حکم پہنچائے اسے فاروق کہتے ہیں، ماشاءاللہ کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو در کعبے کا کھلوائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی۔ ناظرین، مفتی محمد دلاور حسین صاحب سے مخاطب ہوتا ہوں۔
سب سے پہلے مولانا صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو یوم عاشورہ کے دن ہیں ان کے فضائل کے بارے میں بتائیں اور جو کام کرنے والے ہیں ان میں وہ بتائیں. جی. نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے میں اشرفیہ میڈیا کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان احباب نے ہمیں مدعو فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے یوم عاشور ہے کیا چیز. یہ اس سوال میں کچھ تنقیحات ہیں، کچھ باتیں وضاحت طلب ہیں. نمبر 2، یوم عاشور کے اعمال کون کون سے ہیں. یہ ترمذی کے اندر صفحہ نمبر 275 کے اوپر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روایات نقل فرمائی ہوئی ہیں، جس میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر سے سوال کرتے، یا رسول اللہ کون سا روزہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین اور افضل ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا جو محرم مہینہ جو ہے اس کا روزہ سب سے بہترین اور افضل روزہ ہے. یہ پھر یہی سوال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا یہ کہ اے علی کون سا مہینہ جس میں ہم روزے رکھیں آپ ہمیں حکم دیتے ہیں. تو فرمایا فصوم المحرم، آپ محرم کا روزہ رکھیں. کیوں؟ میں نے اللہ کے پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص کو سوال کرتے ہوئے اسے دیکھا. حضور علیہ السلام سوال کر، یا رسول اللہ کون سا مہینہ ہے رمضان کے بعد جس میں آپ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اب اس محرم کے روزے میں کچھ باتیں وضاحت طلب ہیں. یہ روزہ کب سے ہوا، اس کی وجوہات کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے یہ کیوں رکھا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں المعجم الکبیر طبرانی کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل فرمایا ہے. اذا قادم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، فوجد الیہود یصومونہ یوم عاشوراء، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما تصومونہ، کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر کا سوال تھا کہ لما تصومونہ، آپ یہ یوم عاشور کا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں. تو یہود نے عرض کی یا رسول اللہ اس لیے رکھتے ھذا یوم عظیم، یہ بڑا دن ہے. یہ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لما تعظمونہ، کہ آپ اس کی تعظیم کیوں کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ ایک بڑا دن ہے. اس کی پھر وجہ بیان فرمائی، وجہ بیان کی کہ انجى اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وآلہ، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو اس دن میں غرق کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی ہے. اب ہم نے جو روزہ رکھا ہے صیاما للشکر، کہ ہم نے بطور شکرانے کے یہ روزہ رکھا. اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْكُمْ أَوْلَى بِمُوسَىٰ، اگر آپ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. یوم عاشور کا روزہ شروع ہوا. اب صحابہ کے دل میں ایک اشکال آیا، یہ کیونکہ صحابہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا ہوا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم نے جس کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے شمار کیا جائے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری یہود سے مشابہت نہیں ہوگی، یہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں یوم عاشور میں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا کان العام المقبل انشاء اللہ صمنا یوم التاسع، انشاءاللہ آئندہ سال، اگر آئندہ سال ہمیں ملا تو ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. اب آگے حدیث میں موجود ہے وَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی اگلا سال آیا تھا نہیں، حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب یہ روزہ جو ہے یہ بنیادی طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کے رکھا تھا. یہ اس لیے حضور علیہ السلام نے
فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے محبت کے زیادہ دعوے دار ہیں، لیکن تشبہ والا معاملہ بھی آ رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ ہم آئندہ سال 9ویں کا روزہ بھی ساتھ رکھیں گے۔ اب اس میں دوسری بات تو یہ ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے ہاں ایک نا تصور ہے کہ یوم عاشور یا محرم کا جو احترام ہے جی وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بنیاد کے اوپر ہے یہ، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ شہادت بعد کا واقعہ ہے، احترام پہلے ہے۔ یہ سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ مہینے 12 کب سے ہیں؟ فرمایا جس دن سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، یہ اس دن سے مہینے بھی 12 ہیں۔ آگے اسی آیت کے اندر ایک اور جملہ کھڑا ہوا آگے، وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں۔ یہ اب وہ احترام والے صاحب ظاہر آیت قرآنی میں تو موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں الفاظ قرآن کا جو معنی ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ یہ اب اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا احترام والے مہینے کون سے ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ جو ہے المحرم، وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس کی توضیح فرما دی، اور اللہ فرماتا ہے کہ 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینے یہ اس دن سے ہیں جس دن سے زمین و آسمان کو تخلیق کیا گیا، تو احترام بھی اسی دن سے اس مہینے کا جس دن سے اللہ رب العزت زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ اس کا تعلق کسی مخصوص واقعے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو مختصراً جو عرض کیا کہ یوم جو عاشورہ ہے اس میں کام کرنے کا کون سا ہے، اور اس کے ضمن میں روزے والی بات بھی آ گئی ہے۔ یہ اس کے فضائل مسلم شریف کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے نقل فرمایا ہے۔ جی، جیسے کہ اب بات ہو چکی ہے اس کے فضائل پہ یوم عاشورہ کے، تو اب بعض اوقات لوگ جو ہیں عموماً جو پایا گیا ہے کہ لوگ اسے ایز اے سیڈ ڈیز یا سوگ کے طور پر ان دنوں کو مناتے ہیں، بجائے کہ انہوں نے تو ابھی سوگ منانا ان دنوں کے اندر کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھیا جون سا بھی ہم نے قدم اٹھانا ہے نا، جون سا بھی قدم اٹھانا ہے، جون سے بھی پیرائے پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں شریعت کی مہر ہونا ضروری ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، جی چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو۔ خوشی کے موقع پر بھی ہماری الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام رہنمائی کرتا ہے، اور غمی کے موقع پر بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اس پر میں آپ کو نا ایک مقولہ پہلے سناتا ہوں جس سے میں ایک دلیل پکڑنا چاہتا ہوں۔ علماء کے مابین ایک مقولہ ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے کلام کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین جو کتاب ہے وہ البخاری ہے۔ البخاری، جی بالکل۔ بخاری کے اندر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ ام حبیبہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، جی ٹھیک ہے، جی زوجہ محترمہ ہے۔ انہوں نے کیا یہ کہ جب ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو 3 دنوں کے بعد اپنی ایک کنیز کو بلایا، اپنی ایک ماندی کو بلایا جی، اور کہا کہ میرے لیے خوشبو لے کر آؤ۔ کنیز سے کہا ہاں جی، کہ خوشبو لے کے خوشبو لے آئیں۔ جی، کر آؤ۔ خوشبو لائی گئی، انہوں نے اپنے جسم پر اس کو لگایا۔ ان کے وصال کے 3 دن بعد جی، اس وقت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی عمر بڑھاپے کی عمر تھی، بڑھاپے کی، جی ٹھیک ہے، بڑھاپے کی عمر میں آ کر یہ خوشبو لگا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس باندی کو بھی سبق دے رہے ہیں اور آنے والی انسانیت کو بھی سبق دے رہے ہیں۔ خوشبو لگانے ہاں، سے، جی جو ماں ہوتی ہے نا، ماں جی، وہ اپنی اولاد کا فکر رکھتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آخری دم تک، چونکہ جو بھی مسلمان ہوگا وہ ازواج مطہرات کو اپنی ماں کہے گا۔ بے شک، یہ تو اس میں تو بے شک کوئی کیونکہ اللہ کا دو رائے قانون نہیں۔ ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو ماں اپنی اولاد کے لیے نا
یہ ایسا لائحہ عمل چھوڑ کر جاتی ہے کہ جس پر وہ اگر اولاد چلے نا تو سیدھا جنت الفردوس میں جائے گی. آمین آمین یہی آمین. وجہ ہے نا کہ الجنت تحت اقدام الامہات. ٹھیک ہے، تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بے شک. وہ ماں جس کو معاشرے نے ماں کہا، یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تو وہ ماں ہے جس کو رب کے قرآن نے ماں کہا. سبحان اللہ. رب کے قرآن نے ماں کہا. سبحان اللہ. تو ان کا نقش قدم، ان کا دستور اگر ہم اپنائیں گے تو یقیناً جنت الفردوس کے ہم مستحق ٹھہریں گے. آمین. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بلایا، خوشبو لگائی اور فرمایا واللہ، قسم اٹھا کے کہا، مالی بطیب حاجہ، کہ اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر کیوں لگایا اماں؟ جی سوال بھی. غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس وجہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے. کیا سنا ہے؟ فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد فوق 3 لیال. اس عورت کے لیے جو عورت اللہ اور اللہ کے رسول اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے، وہ 3 دن سے اوپر سوگ منائے. 3 دن سے اوپر سوگ منائے. ہاں جی. دیکھیے، یہ نہیں اس کے لیے حلال، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے اوپر سوگ منائے. جی بالکل. ہاں، ایسی عورت، اسی روایت کے اندر آتا ہے، ایسی عورت کہ جس کا خامد فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ منانا جائز ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ محرم الحرام، یہ جو آپ نے جیسے سوال کیا، ہاں جی. جو ٹھیک ہے، عموماً جو ہے ہمارے طور پہ سیڈ ڈے، ایز اے سیڈ ڈے لوگ، ہاں سوسائٹی ہماری اس کو ٹھیک ہے، محرم الحرام میں سوگ مناتے ہیں، شادی نہیں کرتے، مکان کی تعمیر نہیں کرتے، کوئی خوشی کا موقع نہیں ادا کرتے. تو میرے بھیا، اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا عمل بھی گواہ ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہوئی ہے وہ محرم الحرام میں ہوئی ہے. سبحان اللہ. محرم الحرام میں ہوئی ہے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی اس مہینے میں متحقق نہ ہوتی. ان کا شادی کرنا یہ دلیل ہے کہ اس مہینے میں سوگ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اس میں نا مفتی صاحب ایک اور اضافہ کر لیں. جی. بہت میری بات ذہن میں آ گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 سے 4 جو زوجات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کے نکاح بھی محرم الحرام میں ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ام المومنین. ام المومنین ہے یہ. اب دیکھیں، نبی جو ہے وہ دین کا شارع ہے. جی. نبی اپنے دین کو بتاتا ہے اپنے عمل سے. تو حضور سادہ حرام اور حلال کا تعلق تو اللہ کے پیغمبر کے حکم سے ہوگا یا عمل سے ہوگا. یہ جی. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو سوگ بھی ہم نے اسی انداز سے منانا ہے، اسی انداز سے منانا ہے جس انداز سے قرآن اور حدیث ہمیں تعلیم دیتا ہے. جی. اس کے علاوہ منانا ہمارے لیے جائز نہیں. بالکل. جی. کہ ہم نے جو ہے یہ پروگرام ایک تو محرم الحرام پہ رکھا اور ساتھ جو ہیں خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان پہ رکھا. بہت زیادہ جو ہیں وہ لوگ اس بات پہ بھی اختلافات ہوتے ہیں کہ ان کی تاریخ شہادت جو ہے اس پہ بعض اوقات اختلافات پائے جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ جو ہیں کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کے اوپر نا مختلف جو ہے وہ تقاریر بھی سنی ہے، مختلف جو سکالرز ہیں اس کو بھی ذرا دیکھا ہے اور مختلف سکالرز کی کتب کو بھی دیکھا ہے. جی. یہ ائمہ مورخین کے درمیان میں ایک مختلف ہی مسئلہ رہا ہے، لیکن جو سب سے بڑے مورخ بھی ہیں اور محقق بھی ہیں اور اسی طرح اسماء الرجال کے اماموں میں سے ایک امام بھی ہیں جن کا نام علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہم اللہ تعالی علیہ ہے. بلکہ کچھ احباب کو میں نے دیکھا بھی ہے، ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک کلپ مجھے سینڈ کیا، بلکہ دکھایا بھی. وہ مرزا علی انجینئر صاحب کا جو کلپ تھا، وہ
کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام ہے، بلکہ انہوں نے حوالہ دیا، حوالہ کوٹ کیا الاستیعاب کا. یہ ایک جلد میں نا کتاب ہے، اور یہ معرفت الاصحاب، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حالات زندگی کے اوپر یہ کتاب ہے. یہ اسے اسماء الرجال کی کتاب کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ اس کتاب کے اندر علامہ نے مختلف جو تواریخ ہیں ان کو ذکر کیا ہے، مختلف تاریخ کا وہاں پہ بھی ذکر کیا ہے، جی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس نے یہ سارا جو ذکر کیا، اس کے بعد علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تجزیہ بھی پیش کیا ہے یہ، اور وہاں پہ لکھا ہوا وَهَذَا أَصَحُ، یعنی یکم محرم الحرام کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ جملہ لکھا وَهَذَا أَصَحُ، سب سے صحیح ترین جو روایت ہے یوم شہادت کے حوالے سے وہ یکم محرم الحرام کی آتی ہے. خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یکم محرم الحرام سب سے صحیح روایت، سب سے صحیح ترین روایت. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو پہلے تواریخ ہیں یا تو وہ اپنی سند کے اعتبار سے شاذ ہیں، غیر مقبول ہیں یہ، یا وہ مرجو ہیں، ائمہ مورخین نے ادھر التفات ہی نہیں کیا، صرف وہ معاشرے میں پائی جاتی تھی، سنی جاتی تھی، اس کو ذکر کر دیا. لیکن اپنا تجزیہ بھی پیش کیا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہیں تو صحیح، لیکن حقیقت جو ہے وہ یکم محرم الحرام کی حقیقت کے قریب ترین ہے. یہ حقیقت کے قریب ترین یہی روایت ہے یکم محرم الحرام کی جو ہے. اب جو ہے ہمارا ساتھ اس کے ساتھ ٹاپک تھا جو محرم الحرام میں کام جو کرنے والے ہیں یا جو نہیں کرنے والے. اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ہیں وہ زنجیر زنی اور یہ سینہ پیٹنے والے کام کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا تعین کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے جائز ہیں اور ان کو دیکھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن اس بارے میں ہماری رہنمائی یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایک آیت چھوڑ کر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس آیت کریمہ کے اندر نا اللہ رب العزت نے پریشانی کے جتنے مراحل آنے ہیں تمام مراحل کو بیان کیا ہے انسان جی ٹھیک ہے کہ جون سی بھی شکل آئے اس شکل پر دو کام کرنے ہیں. جو ان سے بھی مصیبت کی شکل آئے جی آپ نے دو کام کرنے ہیں. کیا؟ استعینوا بالصبر، استعینوا بالصبر، سب سے پہلے صبر کا دامن آپ نے تھامنا ہے. جی بے شک. اور دوسرا پہلو آپ نے اپنانا ہے والصلاۃ، نماز والا، بس صلاۃ. اب اس کی عملی تشریح ہمیں اہل بیت کے خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتی ہے جی کہ جب ان پر مصیبت آئی نماز کو تھاما اور صبر کو تھاما. بے شک ماشاء. حسین کی زندگی سے ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میں درمیان میں یہ بات آ گئی، حسین کی زندگی سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں زندگی ملتی ہے بے شک جی کہ زندگی کو کس خوبصورت انداز میں ہم گزار سکتے ہیں. تو وہ جو شکلیں ہیں ان شکلوں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ آپ صبر کریں. صبر کریں. کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ ملوں گا. سبحان اللہ. قرآن مجید میں ہاں اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں تم صبر کرو گے میں میں تمہیں ملوں گا. اور ایک حدیث قدسی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ پھر اس کا بن جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس قرآنی اصول پر عمل کیا. قربان جائے حسین تیری عظمت پر. اس اصول پر عمل کیا. پھر اللہ نے اپنا جو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا قانون ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ نے فرمایا میں پھر تیرا بن کے دکھاؤں گا. جو تیرے دشمن تھے وہ تیرے دشمنوں کا جب بھی نام آئے گا ساتھ لعنت کا لفظ آئے گا، اور جب تیرا نام آئے گا ساتھ رحمت کا لفظ.
ٹھیک ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک اصول ہے. رہا سوال کہ یہ سینہ کو بھی کرنا یا اس طرح وحشت نما جتنے بھی شکلیں ہیں وہ پیش کرنا کیا ہے، تو اس کے بارے میں بخاری کے اندر ایک روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. فرمایا، اب میں وہ نا پنجابی والا ترجمہ فرماتا ہوں. لیس منا، فرمایا وہ میرا نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتویٰ دے رہے ہیں، وہ میرا نہیں ہے. وہ اس کتاب سے میں فتویٰ نقل کر رہا ہوں جو اصح الکتبی بعد کتاب اللہ ہے. فرمایا وہ میرا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، وہ میرا نہیں ہے جو ایسے موقع پر کہ جب اس کو پریشانی آئے وہ اپنے رخساروں پر تماچے مارے اور اپنے گریبان کو پھاڑے اور نوحے والی زبان نکالے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں. ہاں صحیح بخاری میں. جی ٹھیک. اب اس پر ایک واقعہ کوڑ کرتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے. ہاں جی شہید ہوئے تھے، لہذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے 32 کے 32 دانت شہید کر دیے. حضرت اویس رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، اس پر نا جی میں ایک بات تو ابتدائی طور پر عرض کر دوں، یہ واقعی بے اصل ہے، من گھڑت واقعہ ہے، من گھڑت ہے یہ واقعہ. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اس کی میں ایک وجہ آپ کو بتلاتا ہوں. وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہو کام. جی بے شک. ٹھیک ہے، ایسے ہی بتاتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت میرے نبی نے خود توڑے تھے، نہیں خود شہید کیے تھے؟ نہیں نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے دشمنوں نے توڑے ہوں اور ویس کرنی خود اپنے دانتوں کو توڑے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ کا ولی جب قدم اٹھاتا ہے اس کے قدم سے سنت کی خوشبو پھیلتی ہے. بے شک. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی ہو جس سے دعائیں کروانے کے لیے فاروق اعظم جیسی شخصیت جائے؟ سبحان اللہ. وہ ایسے کام کیسے کر سکتا ہے؟ چلو یہ مان لیا، اس کی صحت کو مان لے. تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت میں اپنے دانت شہید کروائے. مان لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سینہ کو بھی ہوتی ہے، یہ جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وحشت نما یہ تماشا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کی محبت میں یہ کام کرواتے ہیں، حضرت حسین کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں. توجہ سے سننا، حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن کٹوائی، شہادت بالکل. تو یہ بھی اپنی گردن کٹوائیں. محبت کی کامل شکل بنے گی. محبت کامل محبت تو یہ ہے نا، جیسے ویسے کرنی رحمت اللہ تعالیٰ نے دانت شہید کروائے اپنے. جی ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں اپنی گردن کٹوائے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا اویس قرنی کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین سنے ہوں کہ وہ میرا نہیں ہے جو اس طرح کے کام کرے. وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے کاموں سے جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے استدعا ہے. جیسے برائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمایا من رآ منکم منکرا، وہ کام جو برائی والا ہو، من رآ منکم منکرا، جو کام برائی والا ہو. سب سے پہلے طاقت یہ ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ کی طاقت سے اسے روکے. اگر نہیں روک سکتا تو پھر اپنی زبان کی طاقت سے اس کو بیان کرے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنے دل میں برا سمجھے، اپنے دل میں برا سمجھے اس کو، برے کام. ہاں یہ برے کام کو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہاں
ٹھیک ہے، دل میں اس کو برا سمجھنا. اب یہ نہیں ہے کہ بطور عبادت کے اس کو جا کر دیکھنا، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمیں برائی اپنے دل میں سمجھنی چاہیے، اور اگر یہ بھی نہیں سمجھی تو پھر تو ایمان خطرے میں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اچھا، اس کے ساتھ جو ایک اور مسئلہ آتا ہے وہ سیاہ لباس کا ہے. ہاں اسپیشلی ان دنوں میں زیادہ تر لوگ پہنتے ہیں. ان دنوں میں پہننا اور اس عقیدے پہ رہنا کہ میں جو ہے ایز اے سوگ یا ایز اے سیڈ ڈے جو ہے وہ بلیک ڈریس ویئر کر رہا ہوں یا پہن رہا ہوں. ایک بندہ اس عقیدے کے ساتھ پہنتا ہے، ایک ویسے ہی پہنتا ہے. تو ان دونوں میں فرق، ڈفرینس شریعت کے حوالے سے کیا تھا؟ فی نفسی تو کوئی بھی رنگ، خاص طور پہ یہ رنگ کالا، ٹھیک ہے، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل. دیکھیں جی، دیکھیں کعبہ کا جو غلاف ہے اس کا کلر کیا ہے؟ کالا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی پگڑی مبارک، کملی، وہ کیا تھی؟ کالی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں جایا کرتے تھے تو آپ کا امامہ پاک کالا ہوتا تھا، سیاہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. جی، تو فی نفسی ہی یہ اس کا پہننا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی، لیکن جیسے حضرت مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم. وہ ہے نا ایک پنجابی کی کہاوت ہے، ایک بندہ خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے لیتا نہیں ہے، خوشبو اس سے پہنچتی ہے. اور ایک بندہ لوہار کے پاس بیٹھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا لیکن دھواں اسے پہنچتا ہے. تو ایسے ہی جس ماحول میں ہم جائیں گے، یہ جس عمل پر انہوں نے حدیث کوٹ کی وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم الحرام کا، 10 محرم الحرام کا، ایک دن کا. ہاں، ایک دن کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم 2 دن روزے رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. تو بالفساق بالفجار، تشبہ بالفساق اور تشبہ بالفجار کی وجہ سے ان دنوں کے اندر علماء نے، مفتیان اعظام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ لباس نہ پہنا جائے، ان دنوں میں اجتناب کیا جائے، اجتناب کیا جائے. ٹھیک ہے. بقیہ عام دنوں میں اگر وہ پہنتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، ٹھیک ہو. اب میرا جو ہے آپ سے بھی ایک سوال ہے. حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، جو سب سے بہترین خلیفہ جو ہیں، جن کی تاریخ سب سے بہترین لکھی گئی ہے، سنہرے الفاظ میں لکھی گئی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے دور خلافت میں جو کارنامے ہیں جن سے آج کی جنریشن جو ہے وہ ناواقف نظر آتی ہے، آپ ان کے کوئی ایسے چند کارنامے بتائیں جن سے صحابہ رسول کی محبت اور بڑھے. ان کے جو دور خلافت میں کیے گئے اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بتائیں، جن میں آج کل کی جنریشن میں جو ہے وہ بالکل مایوسی کی طرف نظر آتی ہے. پہلی تو بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت عمر ہے کیا چیز. سبحان اللہ. بالکل، سب سے پہلی بات تو یہ عمر کو سمجھنے کے لیے نا سوچ کے زاویے کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے. سبحان اللہ. جی، اگر سوچ کا زاویہ اینگل دائیں بائیں جائے گا تو ایمان کا اینگل بھی دائیں بائیں ٹریول کرے گا. حضرت عمر کو سمجھنے کے لیے سورہ جو ہے نا انفال، انفال پارہ نمبر 10 کے آخری پاؤ میں یہ آیات آتی ہیں. اللہ رب العزت نے جب اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان پہلا مارکا کروایا، جو پہلا مارکا ہوا، تو وہاں پہ نا اسارہ کے الفاظ ہیں آیت قرآنی میں، قیدیوں کو کہا جاتا ہے، قیدی لائے گئے. پوچھا گیا ان کا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ حضرت صحابہ کرام سے، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رائے دی، دیگر صحابہ کرام نے بھی دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رائے دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رائے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایک اکثریت والی جو رائے آئی وہ یہ تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. فدیہ لے کے مال لے کے جرمانہ لے کے مال لے کے چھوڑ دیا جائے. اسے حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ عمر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا ان کو قتل کیا جائے. اللہ کے پیغمبر نے اسٹریٹ فارورڈ ان کو قتل کیا جائے.
جو مشرکین ہیں جو مشرکین قید ہو کر آئے قید ہیں یا رسول اللہ میری رائے ہے ان کو قید کیا جائے, ان سے فدیہ نہ لیا نہ لیا جائے. چونکہ جمہور صحابہ کی جو آراء تھی وہ فدیے والی آ گئی, تو اللہ کے پیغمبر نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ صادر فرما دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وحی نازل فرمائی, آپ نے فدیہ لے کے انہیں رہا فرما دیا. رہا فرما دیا. اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کے اوپر بڑی سخت وعید نازل فرمائی وحی نازل ہوئی اس واقعے کے اسی واقعے کے اوپر. بعد. جی حضرت عمر کے فیصلے کی تائید کی اللہ رب العزت نے, ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الحیات الدنیا, کہ نبی کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں, حتی یسخن فی الارض یہاں تک کہ وہ زمین میں خون بہا دے. یہ فرمایا اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا, لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, سبحان اللہ, اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا اللہ تو تمہارے اوپر عذاب عظیم آتا. یہ اللہ اب اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ اللہ کا فیصلہ یہ تھا, وہ بھی اسی سورہ کے اندر موجود ہے, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک رسول تمہارے درمیان میں موجود ہوگا اللہ تمہارے پر عذاب نہیں لائے گا. اس لیے اللہ نے اپنے اس اصول کی پاسداری فرمائی, وگرنہ اس فیصلے کے اوپر عذاب عظیم کی وعید سنائی گئی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کے کارنامے کیا ہیں؟ یہ ہمارے خلافت ہاں دور خلافت میں یہ بڑا ایک نا عجیب ایک سوال ہوتا ہے ہماری جنریشن میں, کہ یہ سارا سسٹم جو آیا ہے مملکت کا, کنٹری کا جو سسٹم ہے انتظامی امور کا, مینجمنٹ جو ہے, یہ اہل یورپ کی ہے. یہ کہاں سے سٹارٹ یہ ہماری جنریشن میں نیوز جو پود چل رہی ہے اس کا یہی نظریہ ہے کہ یہ یورپ نے ہمیں یہ تصور کنسپٹ دیا ہے, یہ عرب ممالک نے. جی عرب کا نہیں ہے. یہ اگر ہم نہیں ہے, یہ ہماری جنریشن کا خیال ہے, ہماری جنریشن کا یہ خیال ہے, وگرنہ ایسے ہے نہیں. ایک علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے, بلکہ اس نظم کا عنوان ہے, ہمارے انٹر میں نا وہ سلیبس میں شامل ہے, اردو میں, اردو لٹریچر میں وہ شامل ہے. یہ اس کا عنوان ہے خطاب بجوانان اسلام. اللہ, خطاب بجوانان اسلام. علامہ اقبال علامہ اقبال کی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں, خود فرماتے ہیں, یہ اس نظم کا عنوان ہے. یہ جی اس نظم کے شعر نمبر 3 یا 4 میں ایک مصرع ہے جو جھنجھوڑا گیا اہل ایمان کو, تمہارے بڑے کیا تھے اور تم کیا ہو. یہ اس میں ایک عنوان ہے, ایک مصرع ہے شعر کا, خلاق آئین جہاں داری, خلاق آئین جہاں داری, کہ تم ان کی اولاد ہو جنہوں نے دنیا والوں کو آئین بنا کر دیے ہیں. یہ اس پر میں ایک بات بتلا دوں حضرت مفتی صاحب کی, یہ فرما رہے تھے کہ عمر کو سمجھنے کے لیے ثابت کچھ بالکل درست سمت ہونی چاہیے. تو ایک جملہ کہتا ہوں مفتی صاحب کے بارے میں, عمر اسلام کی عمر ہے, عمر اسلام کی عمر ہے. جی بھائی عمر اسلام کی عمر ہے. تو یہ عمر ہاں عمر الاسلام, سبحان اللہ, اس کو ہم یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں, یہ عمر اسلام کی عمر ہے. یہ اچھا, اب یہ نا دیکھیں, آپ دنیا کا کوئی بھی نظام دیکھیں, دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں, یہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ساری چیزیں ان کے نظام مملکت میں مینجمنٹ میں شامل ہے. مثال کے طور پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہی کے دور سے لی گئی ہیں, انہی کے دور سے لی گئی, بلکہ اسٹارٹ ان وہاں کی سے ایجاد ہیں. سبحان اللہ. نمبر 1, پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں آپ کو فوج کا تصور نظر آتا ہے. جی کوئی بندہ فوج کو ڈس لائک نہیں کر سکتا. یہ جی بالکل. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی جو چھاونی بنائی وہ بصرہ اور کوفہ میں بنائی. جی پہلی چھاونی عراق میں, آرمی ہبس بنانے کا, آرمی وہاں سے سٹارٹ ہوا. جی مدینہ میں نہیں بنائی بلکہ بصرہ میں اور کوفہ میں, کیونکہ اہل ایران کی سازش ذہین سے اندر آتی تھی. یہ ان کی سازشوں کو روکنے کے لیے, آگے بند لگانے کے لیے حضرت عمر نے یہاں پہ 2 فوجی چھاونیاں بنا دی اور 2 بٹالین فوج یہاں پہ تعینات فرما دی. جو بٹالین جو ہمارے بٹالین کا عنوان چل رہا ہے نا, جی یہ امیر البحر ہے, یہ امیر الجیش ہے, یہ اول الجیش ہے, جس کو ہم ڈویژن کہتے ہیں, یہ سندھ ریجمنٹ ہے, یہ پنجاب ریجمنٹ ہے. یہ سارے نام حضرت عمر کی فوج سے نکالے گئے ہیں. یہ وہاں سے لیے گئے ہیں. تحریک اسلام سے اس چیزوں کی ابتدا, خلافت عمر میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں. اب آگے ہیں جو بلدیہ, ہم جس کا بلدیہ, ہاں بلدیہ نظام جو ہے, یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے متعارف کروایا. یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. محکمہ تعلیم جو ہے
बल्कि हमारे यहाँ एक तस्वर आता है तालीम बालगा, ये भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के। हजरत उमर ने जो पहली यूनिवर्सिटी बनाई वो इराक में बनी, और उसके पहले प्रोफेसर जो तैनात हुए वो हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह ताला ताला अन्हु थे। ये पहले प्रोफेसर थे इराक यूनिवर्सिटी। इराक यूनिवर्सिटी में। ये लोगों की तालीम के लिए वहां पे इनको भेजा गया। ये आगे हैं हमारा एक दीवान महकमा है डाकखाना, डाकखाने का जो निजाम, ये तो उमर जी कदीम है, इसको दीवानुल बुरीद कहा गया था। ये दीवानुल बुरीद है, ये में क्या कहा गया था, दीवानुल बुरीद, और वहीं से ये नाम चल रहा है। ये तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निजाम है, ये उनका राइज किया हुआ है, उनका राइज किया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ जो अमूमन जनरेशन जो है, बिकॉज हम एक बरसगीर के खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये चीजें जो हैं वो बरतानवी लोग हमें दे के गए, बजाय इसके कि ये चीजें वहां से चली आ रही हैं। ये बरतानवी निजाम का हिस्सा नहीं है। ये नहीं है। आपने एक वीडियो सुनी होगी, ये जिन्होंने वो औरत मार्च पे एक मार्च किया था, वो कुछ बूढ़े बूढ़े बाबे भी आए हुए थे। उनमें एक बाबा कह रहा था बिल्कुल ज़ईफुल उमर कि ये निकाह तो बरतानिया ने मुतारफ करवाया 1800 फला फला इसमें में। ये जो हमारे यहाँ जो निकाह रजिस्ट्रेशन की जाती है, ये सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू की, ये भी उनकी उमर रज़ी अल्लाह ताला ने शुरू दौर में जो है एक कारनामा में से एक पहली मर्दम शुमारी आज सल्लम के बाद जो पहली मर्दम शुमारी हुई है और ओवरऑल हुई है जो पूरी एज ए होल पूरी ममलकत के, उमर रज़ी अल्लाह ताला ने शुरू करवाई है। ये उन्होंने शुरू करवाई है। उनके दौरे खिलाफत में आज के दौर में हुई, लेकिन वो मदीना की थी, पूरे निजाम की नहीं थी। ये आज सल्लम हजरत उमर ने पूरी ममलकत जो 3 बर्रे आज़मों के दरमियान में मुहित थी, 3 बर्रे आज़म उसमें जी शामिल आ रहे थे। यूरोप का इलाका भी था, एशिया का भी था, अफ्रीका का भी था, जो ममालिक बीच में आ रहे थे। हज़रत उमर जो बाज़ाब्ता तौर पर उसकी मतलब शुमारी करवाई और उसका रिकॉर्ड महफूज करवाया। ये उमर रज़ी अल्लाह दौर में जी उस दौर में, और ये जो साल पहले जी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, ये हमारे यहाँ जो वज़ाइफ दिए जाते हैं, ये जो बच्चे जो थे ना, जो शीरखार बच्चे होते थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पैदाइश के वक़्त से लेकर और उनके बचपन तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बैतुल माल से उन बच्चों का वजीफा देते थे। वजीफे का भी जो है इजरा उमर ने करवाया है। अब देखिए आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, तरक्की याफ्ता जो मुल्क नजर आ रहा है, वहां पे ना आपको इस पर मैं एक बात अर्ज कर दूं आपको। ये जो हिंदुस्तान का गांधी था ना, उसने कहा कि ममलिकत की तरक्की के लिए मैं आपको नेहरू लाल की मिसाल पेश नहीं करता जी, बल्कि मैं आपके सामने अबू बकर और उमर की मिसाल पेश करूंगा कि अगर तुम चाहते हो कि हिंदुस्तान की तरक्की हो, अगर तुम चाहते हो कि हिंदुस्तान अपनी बुलंदी की शाहराह पर चले, तो तुम वैसी जिंदगी गुजारो जैसे हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने गुजारा करते। तो इसलिए जिंदगी का कोई शोबा, हज़रत मुफ्ती साहब ने तो कमाल कर दी गुफ्तगू में, जिंदगी का कोई शोबा देख ले, जिस शोबे में भी आप देखेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आपको मिलेगी। तो ये कहना बजा होगा कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत है जो इस्लाम की भी उमर है। जी बेशक आपने बात। इसी तरह एक और बात आ गई इसमें कि ये जो हमारे यहाँ बिग सिटीज के अंदर जब जाते हैं तो स्ट्रीट लाइट्स नजर आती हैं, ये जी बाजारों में या मेन शाहराएं आती है, वहां पे आपको रोशनी का निजाम आता है। ये भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतारफ करवाया था। और हज़रत उमर के बाद बाज़ाब्ता तरतीब में इसको अहले उंदलस ने, अब्दुर्रहमान नासिर अव्वल ने इसको उंदलस के अंदर यूरोप में मुतारफ करवाया था। ये उस जमाने की बात है जब खुलफाए राशिदीन बिलखुसूस सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निज़ाम ममलकत को लेकर अब्दुर्रहमान नासिर अव्वल ने उंदलस जो अब स्पेन है उसको रोशन किया था, और पूरा यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था। ये उससे पहले वहां से ये निजाम स्ट्रीट लाइटिंग है, वहां से निजाम लिया गया था, और फिर ये यूरोप में गया। जो हजरत जो है ना अब्दुर्रहमान नासिर अव्वल, ये अमवी खलीफा थे, जो तारिक बिन ज़ियाद ने जब स्पेन को फतह किया था, उंदलस को फतह किया, तो वहां पर जो बाज़ाब्ता इस्लामी हुकूमत बनी तो हज़रत उमर के लॉ को वहां पर नाफिज किया गया था। वहां पे भी लॉ ये है। ये हमें जो है इस हवाले से माइंड सेट रखना चाहिए कि ये जो चीजें हैं जो हम समझते हैं कि यूरोपियन कंट्री से हमारे लिए आई हैं, नहीं, ये हमारी तहरीक में है, तहरीक इस्लाम में है, इस्लाम में जो है खुलफा राशिदीन उमर में शामिल है। उमर जो है उन्होंने एक और बात इसमें शामिल कर देता हूँ, आप अमेरिका जाएं, बरतानिया जाएं, कनाडा जाएं, जो यानी कि इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होते हैं, वहां पे ना जो ओल्ड एज वाले जो अफराद हैं
ان کے لیے باضابطہ طور پر وظیفہ دیا جاتا ہے. جی یہ وظیفہ بھی بوڑھوں کو عمر نے دیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. جی ہمارے سر کے تاج سیدنا عمر فاروق تمام صحابی رسول ہیں. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو ہمارے پیارے نبی خود یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عمر ہوتا. سبحان اللہ. ہمارے سر کے تاج. سبحان اللہ. بے شک. تو اس کے بعد میں اس پروگرام کو مکمل اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک سوال جو ہمیں کافی زیادہ اسپیشلی ہماری جو ہیں وہ ان باکس اور ہمارے چینل کے جو ہیں میسیج باکس میں آتا ہے، وہ یہ کہ جو محرم الحرام ہے ان کے 10 دن اور اسپیشلی جو 9 اور 10 محرم کو دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ قبرستان جانا اور وہاں پہ قبرستان کی مرمت وغیرہ کرنا، اس کے حوالے سے شریعت کا کیا تھا؟ میرا دونوں سے آپ سے یہ سوال ہے. پہلے مفتی محمد صاحب بولیں گے اس جی کے اوپر. بات یہ ہے کہ قبرستان میں جانا کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ قبرستان میں جانے سے آخرت یاد آتی ہے. جی پچھلے پروگرام میں بھی ہمارا جی سوال آخرت یاد آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی مخصوص دن نہیں ہے کہ مخصوص دن فلاں دن آپ نے جائیں، بلکہ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اللہ کو یاد کرنا ہو، آخرت کو یاد کرنا ہو کہ میں کس موڑ پر جا رہا ہوں، مجھے جانا کس طرف جانا چاہیے اور جا کس طرف رہا ہوں، تو یہ بہترین ذریعہ ہے. اس پر حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ کی ایک زندگی کی ایک مثال ہے کہ وہ ایک قبر پر بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ جن کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، جن کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے عثمان تو نے مجھے اتنا خوش کیا، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے تجھے دیتا جاتا. اللہ. علماء نے لکھا ہے کہ یہ واحد شخصیت ہے کہ جس کے گھر میں امام الانبیاء، صرف نبی نہیں، امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں کسی فرد کے گھر میں نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تقوی کے پہاڑ ہے، نسبت کے پہاڑ ہے. ٹھیک ہے. نسبت کے، لیکن اس کے باوجود قبر پر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، اور ایسا رو رہے ہیں کہ مثال بن گئے. روتے روتے اپنی داڑھی مبارک کو تر کر لیا. دیکھنے والے نے کہا حضرت خیر ہے؟ فرمایا رو رہا ہوں. کہا اتنا آپ کسی اور منزل آخرت پر تو نہیں روتے اتنا جیسا یہاں پر رو رہے ہیں. فرمایا یہ آخرت کی منازل میں سے، آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے. اگر یہاں پر کامیابی مل گئی تو تعداد میں آخرت جتنی سیڑھیاں ہے وہ بھی اس میں کامیاب فرمائے. آمین آمین. تو یہ جو قبرستان میں جانا ہے یہ آخرت کی فکر کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ 9-10 محرم کو خاص کر لینا، شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے، خاص کرنا کوئی کوئی ضرورت اثر نہیں. ٹھیک ہے. بلکہ پورا عشرے میں یہ ترتیب بنی ہوئی ہے، وہ لپائی کرنے والی جو ترتیب بنی ہوئی ہے لپائی کریں اپنے محبوب رشتہ داروں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی، جا کر قبروں کی آپ مرمت وغیرہ کرنا جائز ہے، لیکن ایک شعار بنا لینا، ایک علامت لازم ہے وہ سوچ کے نہیں، اس کی کوئی اثر نہیں ہے شریعت میں. جی ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین، تو وقت پروگرام کو مکمل کرنے کا ہوا جاتا ہے، تو میں اپنے جو مہمان گرامی ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی میں عرض کر دوں. شہادت پر 1 محرم الحرام کو مصلی رسول پر اس بہادر نوجوان نے، بلکہ اس بہادر بوڑھے نے اس انداز سے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی. میں تھوڑا سا پہلا شہید ہے جو رسول اللہ کے مصلی پر شہید ہو رہے ہیں، پہلے شہید ہیں جو مصلی رسول پر شہید ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اب میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بلکہ یوں کہہ دیتے ہیں دہشت گرد بھی مسجد میں خود کچھ حملہ کرنے والا بھی پہلا دہشت گرد ہے. پہلا دہشت گرد مسجد میں حملہ کرنے والا یہ. اب میں ایک چھوٹی سی بات، منفی پہلو بھی اور مثبت پہلو بھی موجود ہے. مثبت پہلو بھی. جی مفتی صاحب میں عرض کروں، شہادت کا معنی کیا ہے؟ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا. شہادت کا معنی ہے گواہی دینا. جو گواہی دیتا ہے دل کی تصدیق سے، تصدیق قلب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد دخل الجنہ، وہ جنتی ہے.
जन्नती है, जो दिल से गवाही गवाही शहादत देता है, भी जो सच्ची- गवाही देता है। ज़बान इकरार करे, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जी ठीक है। ज़बान का इकरार उसके लिए जन्नत का सर्टिफिकेट बन जाता है। जुबान का इकरार, इकरार कि मैं अल्लाह को वाहिद मानता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और आखिरी रसूल मानता हूँ, जी ठीक है। जो ज़बान से गवाही दे उसे कहते हैं कि ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जो शहीद है ये भी गवाही देता है, शहीद भी जैसे गवाही हाँ शहादत, कलमा शहादत ये भी गवाही देने वाले अल्फाज हैं अपनी जी, जुबान से। शहीद भी गवाही देता है, जी लेकिन इसकी गवाही में और उसकी गवाही में फर्क है। जी बताएं, जरूर बताएं। इसकी गवाही में और उसकी गवाही में फर्क है। फर्क है। जो शहीद गवाही देता है ना, वो सिर्फ जबान से गवाही नहीं देता, वो अपने खून से गवाही देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसका खून अल्लाह की बारगाह आलिया में गवाही देगा कि बारी ताला जो इसके जिस्म में कतरात थे ना वो भी तेरे लिए टपके। और उमर वो उमर थे, जैसे हज़रत मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि इनकी ये पहले शहीद हैं जो मस्जिद में शहीद हुए। शहीद हुए मिंबरे रसूल हाँ, पे। एक मसला है, नमाज के लिए हम आए, फर्ज नमाज पढ़ी, फर्ज नमाज पढ़ने के बाद अब हमने सुनन पढ़नी है, तो उलमा हमारी रहनुमाई ये फरमाती है कि जगह छोड़ दो। क्यों छोड़ो भाई? इसलिए छोड़ो कि वो जगह भी तेरे लिए गवाह बन जाए, जी बेशक, वो भी गवाह बन जाए कि इसने मेरे ऊपर अपनी पेशानी रगड़ी थी तेरी रजा के लिए। तो ऐसे ही किसी की शहादत की गवाही बदर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही खंदक का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही तबूक का मैदान देगा। कुर्बान जाए फारूक आजम तेरी शहादत पर कि तेरी गवाही देने के लिए मुसल्ला रसूल होगा, सुभान अल्लाह, मस्जिद सुभान रसूल अल्लाह। होगा। जी, अल्लाह से मिंबरे दुआ है रसूल। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मर्द जरी की इक्तिदा करने की तौफीक अता आमीन आमीन आमीन। सुम्मा जी नाज़रीन, तो मैं ज़िशान रफ़ीक इसी बात पे आपसे जो है अलविदा लूँगा।